ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ آج میں اسکیل آف پروڈکشن اینڈ ریٹرنز ٹو اسکیل یعنی پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل کا چیپٹر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو اس لیکچر میں 3 ٹاپک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا ٹاپک ہے میننگ آف اسکیل آف پروڈکشن، کہ پیمانہ پیدائش کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا ٹاپک اس میں ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل، یعنی اندرونی و بیرونی کفایتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں ڈسکس کروں گا پیمانہ کبیر، پیمانہ صغیر کے فوائد اور نقصانات۔ تو یہ ویڈیو لیکچر آپ میرے یوٹیوب چینل نالج برین پہ بھی سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے میننگ آف اسکیل آف پروڈکشن، یعنی پیمانہ پیدائش کا مفہوم بیان کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو فرم یا اجر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاروباری مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اس کو پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ پیدائش، کہ کون سا طریقہ وہ اڈاپٹ کرے، کہ آیا وہ اپنی جو پروڈکشن کر رہا ہے وہ بڑے پیمانے پہ کرے یا چھوٹے پیمانے پہ کرے۔ تو بڑے پیمانے پہ کرنے کو کہتے ہیں پیمانہ کبیر یا بڑا پیمانہ، اور اس کو بولتے ہیں یعنی لارج سکیل پروڈکشن بولتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اس کا ہے پیمانہ صغیر یا چھوٹا پیمانہ، یعنی اسمال سکیل پروڈکشن، یعنی فرم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بڑے پیمانے پہ کروں گا یا چھوٹے پیمانے پہ کروں گا۔ چھوٹے پیمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فرم پرانے آلات اوزار کی مدد سے کوئی چیز پیدا کر لے، جیسے جلاحہ کھڈیوں پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، موچی کا جوتا بنانا، تو یہ اسمال سکیل پروڈکشن ہے۔ لارج سکیل پہ پروڈکشن پہ ہے کہ اگر فیکٹری یا فرم بڑی سکیل پہ پروڈکشن کرے، مثلا ایک ٹیکسٹائل مل کپڑا اگر بناتی ہے تو وہ بڑے سکیل پہ بناتی ہے، تو اس لیے وہ لارج سکیل آف پروڈکشن ہوگا۔ آگے جی، فیکٹرز افیکٹنگ سکیل آف پروڈکشن، یعنی پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے پروڈکشن لارج سکیل پہ کرنی ہے یا اسمال سکیل پہ کرنی ہے؟ تو اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے کہ آیا ہم اپنی جو پیدائش ہے وہ بڑے پیمانے پہ کریں یا چھوٹے پیمانے پہ کریں۔ تو پہلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے شے کی طلب کی نوعیت، کہ جو ہم چیز بنا رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں طلب کتنی ہے، اس کی منڈی کتنی وسیع ہے، اس کو لوگ خریدتے بھی ہیں یا نہیں خریدتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جی سرمایہ کی مقدار، کہ آجر یہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس سرمایہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر اس کے پاس زیادہ سرمایہ ہوگا تو وہ یقیناً بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کرے گا، اگر اس کے پاس کم سرمایہ ہے تو وہ کم پروڈکشن کرے گا، چھوٹے سکیل پہ پروڈکشن کرے گا۔ دوسرا ہے جی شے کی طلب۔ شے کی طلب سے مراد یہ ہے کہ جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس کو خریدار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر خریدار بہت زیادہ ہیں تو فرم جو ہے یا آجر جو وہ لارج سکیل کو پریفر کریں گے۔ اگر اس کی بالکل طلب نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، تو فرم جو ہے اس کو اسمال سکیل آف پروڈکشن پہ پروڈیوس کرے گی۔ نیکسٹ از ذرائع نقل و حمل، یعنی ٹرانسپورٹیشن۔ اگر نقل و حمل کے جو وسائل ہیں وہ کافی بہتر ہوں، ریل، سڑکیں اور دیگر ذرائع جو ہیں جو دیہاتوں کو شہروں کی طرف ملاتے ہیں، اگر وہ زیادہ ہوں تو پھر فرم چاہے گی کہ اپنے جو پروڈکشن ہے وہ بڑے پیمانے پہ کرے۔ اگر یہ وسائل کم ہوں تو پھر جو فرم ہے وہ اسمال سکیل کی طرف جائے گی۔ آگے سرکاری مالیاتی پالیسی، اس کو انگلش میں بولتے ہیں فسکل پالیسی۔ اب یہ پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فرمز کے ٹیکسز کو معاف کر دے، ان کو سبسڈیز دے دے۔ اگر ٹیکسز کم کر دے اور ان کو سبسڈیز دے دے تو پھر
الٹیمیٹلی لارج اسکیل آف پروڈکشن کی طرف ہم جائیں گی. اگر گورنمنٹ ان سے ٹیکسز بہت زیادہ ریسیو کرے تو وہ اسمال اسکیل آف پروڈکشن کی طرف جائیں گی. آگے ذرائع قوت کا مطلب ہے کہ ان کو چلانے کے لیے جو بجلی، تیل اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ وافر مقدار میں موجود ہوں تو فرم جو ہے وہ لارج اسکیل آف پروڈکشن کی طرف جائے گی. اگر کم ہوں تو پھر وہ اسمال اسکیل آف پروڈکشن کی طرف جائے گی. آگے جی آجرانہ مہارت. اس کا مطلب ہے کہ اگر آجر ماہر اور تجربہ کار ہے اور کاروبار کو سمجھتا ہے تو پھر وہ بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کرے گا. اگر اس میں مہارت نہیں ہے تو پھر وہ الٹیمیٹلی اسمال اسکیل پروڈکشن کی طرف جائے گا. آگے جی امن و امان اور سیاسی استحکام. اگر کسی ملک میں سیاسی استحکام ہو اور امن و امان ہو اور کاروبار کے لیے سہولیات ہوں تو فرم جو آجر ہے وہ لارج اسکیل آف پروڈکشن کو پریفر کرے گا. اور اگر امن و امان اور سیاسی عدم استحکام ہے تو الٹیمیٹلی جو آجر ہے وہ چھوٹے اسکیل پہ پروڈکشن کرے گا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فرمز کون سی پالیسی چوز کرے گی، کہ آیا وہ لانگ رن لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ پروڈکشن کرے گی یا اسمال اسکیل آف پروڈکشن کرے گی. اب میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسکیل آف پروڈکشن. یعنی اگر فرم جو ہے ایک آجر ہے وہ بڑے اسکیل پہ پروڈکشن کر رہا ہو، لارج اسکیل پہ پروڈکشن کر رہا ہو، تو اس کو ہم بولیں گے کفایتیں یا اسکیل آف پروڈکشن. اب یہ کفایتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں اکانومیز آف اسکیل اور دوسری ہوتی ہیں ڈس اکانومیز آف اسکیل. یعنی ایسی کفایتیں جس کی وجہ سے ہمیں بینیفٹس ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اکانومیز آف اسکیل، اور ڈس اکانومیز آف اسکیل کو عدم کفایتیں بولتے ہیں. عدم کفایتوں کا مطلب جس میں آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ پیمانہ کبیر پر پروڈکشن کرتے ہیں تو فرمز کو جو مالی فائدے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اکانومیز آف اسکیل. اب جو اکانومیز آف اسکیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل اور دوسری ہوتی ہے انٹرنل اکانومیز آف اسکیل. ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل کا مطلب ہوتا ہے بیرونی کفایتیں، یعنی فرمز کے جو باہر سے آپ کو کفایتیں مل جاتی ہیں اس کو ہم ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل بولتے ہیں. انٹرنل اکانومیز آف اسکیل کا مطلب ہوتا ہے اندرونی کفایتیں، یعنی فرم کے اندر سے جو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں اس کو ہم انٹرنل اکانومیز آف اسکیل بولتے ہیں. تو نیکسٹ ان کی باری باری ہم سارے پوائنٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں. اب ہم اسٹڈی کریں گے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل. یعنی اکانومیز آف اسکیل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرنل اور دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنل، یعنی اندرونی کفایتیں اور بیرونی کفایتیں. سب سے ہم پہلے پڑھیں گے اندرونی کفایتیں کیا ہوتی ہیں. اندرونی کفایتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق کاروبار کے اندرونی حالات سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر فرم کا جو مینیجر ہے اس کی ذاتی قابلیت، تعلیم و تجربہ اور خوش اخلاق اگر ہو تو اس سے جو اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں اگر اضافہ ہو جائے تو وہ جو فرم کی کفایتیں ہوں گی اس کو ہم اندرونی کفایتیں کہیں گے. اب اندرونی کفایتوں میں کچھ اس کے اہم فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے جی انتظامی کفایتیں. انتظامی کفایتوں سے مراد یہ ہے کہ اگر فرم کا جو عملہ ہے، انتظامی عملہ ہے، اگر اس کی زیادہ وہ ایکٹیو ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اخراجات میں کافی کم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو کفایتیں حاصل ہوں گی اس کو ہم بولیں گے انتظامی کفایتیں. اور دوسرا جی خرید و فروخت میں کفایتیں. کیونکہ فرم بڑے لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ پروڈکشن کر رہی ہے تو اس لیے ان کو جو خام مال ہے وہ باہر سے سستا مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے
جو کفایتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں اس کو ہم خرید و فروخت کی کفایتیں بولتے ہیں، اور وہ فرم کی اندرونی کفایتیں کہلاتی ہیں۔ اور دوسرا جی مالی کفایتیں، جب بڑے سکیل پہ پروڈکشن کرتے ہیں تو بینک سے قرضہ لینا بھی کافی آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو چھوٹے کاروبار میں قرضہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو مالی کفایتیں بھی آپ کی اندرونی کفایتوں میں شامل ہیں۔ آگے جی ضمنی پیداوار کی کفایتیں۔ اب ضمنی پیداوار کی کفایتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے پیمانے پر جو کاروبار کرتے ہیں، جو را مٹیریل بچ جاتا ہے اس سے مزید کوئی اور چیز پروڈیوس کر لی جاتی ہے۔ مثلا کپڑے کے کارخانے میں اگر جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، جو دھاگا بچ جاتا ہے اس سے دوبارہ اور کوئی چیز بنائی جاتی ہے جس کو ہم دریے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ پانچویں جی عاملین پیدائش کے استعمال میں کفایتیں، کیونکہ ایک جو فرم ہے وہ بڑے سکیل پہ پروڈکشن کر رہی ہے اور ہر مزدور کو اس کو جو جس چیز میں وہ اسپیشلسٹ ہے اس کو ذمہ داری سونپتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں، ان سارے فیکٹرز کو ہم کہیں گے اندرونی کفایتیں۔ اب پڑھتے ہیں بیرونی یا خارجی کفایتیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ کفایتیں جو کسی خاص فرم سے منسوب نہیں ہوتی بلکہ تمام فرموں اور اداروں کو یکساں طور پر ان سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک فرم بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک اور فرم بن جاتی ہے تو پورا ایک اسٹیٹ آف فرمز بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ ان کو کرتی ہے۔ جو بیرونی حالات کی وجہ سے فرمز کو بینیفٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل۔ فار ایگزامپل اگر کافی زیادہ فرمز اکٹھی ہو جائیں تو اس سے ذرائع مواصلات کی سہولت، یعنی گورنمنٹ سڑکیں وغیرہ بنا دیتی ہے، تو سڑک بننے کی وجہ سے ایک جو فرم کو بینیفٹس ہوئے ہیں اس کو ہم بولیں گے ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل۔ اب جب فرمز اکٹھی ہو جائیں گی تو مختلف بینک اور بیمہ کمپنیاں بھی اس جگہ پہ بن جائیں گی، تو اس سے بھی آپ کو جو فرمز کو بینیفٹ ہوگا اس کو ہم بولیں گے ایکسٹرنل اکانومیز یا بیرونی کفایتیں کہیں گے۔ تیسرا یہ ریسرچ سینٹروں کا قیام۔ اگر ریسرچ سینٹر بن جائیں تو لیبارٹریاں بن جائیں، تحقیقاتی مراکز بن جائیں، تو اس سے نئے جو طریقہ پیدائش دریافت ہوتا آتی ہے وہ بھی آپ کی بیرونی کفایتیں ہیں۔ آگے جی ماہر افراد کی خدمات کا حصول۔ اگر آپ کی فرم یا کارخانہ ایک جگہ پہ کام شروع کر دے تو لوگ فنی اور تکنیکی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لہذا ضرورت کے مطابق ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد مل جاتے ہیں۔ آگے جی ورکشاپوں اور مرمت گاہوں کا قیام۔ اگر آپ بڑے سکیل پہ پروڈکشن کر رہے ہیں تو بڑی بڑی فیکٹریوں کے نزدیک ورکشاپ بن جاتی ہیں، مرمت گاہیں بن جاتی ہیں۔ جو مشینری میں کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو وہ فوراً جو ہے نا حل کر دیتے ہیں، تو وہ بھی فرم جو حاصل کرتی ہے اس کو ہم ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو فرمز کے ایکسٹرنل باہر سے جو ہے نا اندر سے نہیں ہوتے بلکہ ایکسٹرنلی طور پہ منسلک ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ڈس اکانومیز آف اسکیل۔ اب ڈس اکانومیز آف اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرم جب بہت زیادہ پروفٹ حاصل کر رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کے اندر جو پروفٹ میں کمی آ جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈس اکانومیز آف اسکیل۔ مثلا جب کسی کاروباری فرم کی پیدا کردہ اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگر اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں اکانومیز آف اسکیل، اور پیمانہ پیدائش معیاری حد سے تجاوز کر جائے تو پیمانہ پیدائش کی کفایت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پروڈکشن آپ کی میکسیمم ہو جاتی ہے، میکسیمم ہونے کے بعد آپ کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم بولیں گے ڈس اکانومیز آف اسکیل یا عدم کفایتیں، بلکہ اندرونی اور بیرونی لاگت بڑھنے لگتی ہے اور منافع
ناکفایتی شروع ہو جاتی، جس سے فرم کی پیدا کردہ اشیاء کی اصل مالیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پہلے جی انتظامی مسائل کا سامنا۔ بعض دفعہ ایک جو فرم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لارج سکیل پہ پروڈکشن جب کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ڈائریکٹ جو مینیجر ہوتا ہے یا جو مالک ہوتا ہے اس کا مزدوروں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق واسطہ نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے ایک لمٹ کے بعد جو پروڈکشن ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا جی مقابلے کی شدت میں اضافہ۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کاروبار پھیلتا ہے تو نئی جو فرمز ہیں وہ بھی اس کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں، اس کاروبار میں شمولیت اختیار کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو آپس میں مقابلہ کریٹ ہو جاتا ہے، کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ان کی جو معاوضات مزدوروں کو ادا کیے جاتے ہیں، جس سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اکانومیز آف اسکیل پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے جی مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ۔ تو بعض دفعہ جب کاروباری سائز بڑا ہوتا ہے تو مزدوروں کی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور مزدوروں اور کاریگروں کی جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری فرمز ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو جس سے ان کے جو معاوضے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو جس سے ڈس اکانومیز آف اسکیل پروڈیوس ہوتی ہیں۔ آگے جی خام مال کی قلت کا سامنا۔ اب کاروبار وسیع جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں خام مال جو ہے وہ اس کی یوز بھی بڑھ جاتا ہے، لہذا اگر فرم کو خام مال کم مقدار میں ملے تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس کو ہم ڈس اکانومیز آف اسکیل کہیں گے۔ آگے جی فرم کی وصولیوں میں کمی کا خدشہ۔ بعض اوقات جب پیداوار بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو فرم کو اپنے مال کی کھپت کے لیے قیمتوں میں کمی کرنا پڑتی ہے، لہذا ایک طرف تو فرم کا جو ریونیو وہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف قیمتوں کی جنگ کی وجہ سے کاروباری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آگے جی بدعنوانی اور اقربا پروری۔ کاروباری جب وسعت اختیار کرتا ہے تو بعض دفعہ نااہل لوگ بھی رشوت یا سفارش کی بنا پہ بھرتی کر لیے جاتے ہیں، تو جس سے بھی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے ڈس اکانومیز آف اسکیل کے کچھ اہم فیکٹرز تھے۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ پیمانہ کبیر کے پیمائش کے فوائد کیا ہیں، یعنی جب لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ ہم چیزوں کو کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ اکانومیز آف اسکیل جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی بیسیکلی پیمانہ کبیر کے فوائد ہم نے ڈسکس کیے۔ پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے تقسیم کار۔ پیمانہ کبیر پر تقسیم کا اصول اپنایا جاتا ہے، جس سے مختلف کام مختلف حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب مختلف حصوں میں جب کام کو بانٹ دیتے ہیں تو اس سے اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، مہارت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا جی ماہرین کی خدمات۔ جب آپ بڑے پیمانے پر چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ کاریگر لوگوں ماہر لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، جن کو فرم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دیتی ہے، تو اس سے بھی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا جی تجربہ اور تحقیق۔ بڑے کاروبار میں کیونکہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تحقیقاتی مراکز قائم کر لیتے ہیں، تو جس میں نئی ایجادات اور دریافتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس سے بھی جو فرم کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آگے جی مرمت گاہوں کا قیام۔ مرمت گاہوں کا قیام، کارخانوں کے قریب ہی کافی مرمت گاہیں بن جاتی ہیں، تو ان سے ورکشاپس بن جاتی ہیں، تو جب بھی کوئی مشینوں میں کوئی پرابلم ہو تو فوراً وہ حل ہو جاتی ہے۔ آگے ضمنی پیداواریں۔ بڑے سکیل پہ پروڈکشن جب کرتے ہیں تو جو را مٹیریل بچ جاتا ہے اس کی مزید پروڈکشن کر لی جاتی ہے، تو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ اگر اسمال سکیل پہ کریں تو وہ جو ویسٹیج ہوتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔
روزگار میں اضافہ. روزگار لارج اسکیل پہ کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. حکومت کی آمدنی میں اضافہ. بڑے اسکیل پہ جب چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں تو جو بڑی فرمز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں، تو جس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. حکومت سے مروات. جب فرم لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ کر رہی ہو تو حکومت بھی ان کو ٹیکسوں کی چھوٹ دیتی ہے، اور بعض دفعہ ان کو مشینری اور را مٹیریل جو باہر سے منگواتے ہیں ان کے اوپر سبسڈیز وغیرہ بھی دے دیتی ہے، تو حکومت ان کو کافی اپریشیٹ کرتی ہے. آگے جی مقابلے کی قوت. چونکہ بڑے کاروبار میں بہت زیادہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہر کسی کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا رقم ان کو ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ مقابلے کی جو قوت ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں. مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ. بڑے کاروبار میں ہر روز ہزاروں مزدور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اندر ہمدردی، اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے اچھی باتیں وہ سیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آگے جی زر مبادلہ کا اصول. جب بڑے لارج اسکیل پہ چیزوں کو بناتے ہیں تو بہت زیادہ مال ہم باہر والے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم زر مبادلہ کماتے ہیں. اندرونی و بیرونی کفایتیں. آپ جب لارج پہ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوتی ہیں، یعنی فرم کے اندر سے بھی آپ کو بینیفٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور باہر سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. نشر و اشاعت. نشر و اشاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا، تو نشر و اشاعت کے ذریعے سے وہ پبلسٹی جو ہے نا وہ آسانی سے کر لیتے ہیں. تو یہ چند امپورٹنٹ فیکٹرز تھے جو کہ پیمانہ کبیر کی پیدائش کے فوائد جو ہے نا وہ، یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو لارج اسکیل آف پروڈکشن کے بینیفٹس کو ڈسکس کر رہے تھے. آگے ہم اس کے نقصانات پڑھیں گے کہ لارج اسکیل پیمانہ کبیر پر کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. پہلا جو نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذاتی تعلقات کا فقدان. لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ کیونکہ بہت زیادہ مزدور، ہزاروں میں مزدور ہوتے ہیں، اور ان کا مالک اور مزدوروں کے درمیان کوئی باہمی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑا جس کی وجہ سے فرم کو کافی نقصان ہوتا ہے. بیش پیداواری اور سرد بازاری کا خطرہ. اب اس میں کیونکہ لارج اسکیل پہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے، تو ڈیمانڈ بعض دفعہ چیزوں کی نہیں ہوتی لیکن سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے پرائسز گر جاتی ہیں اور فرم کو نقصان ہوتا ہے. آگے جی اجارہ داریوں کا قیام. اجارہ داریوں کا قیام یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو فرمز مالکان ہیں وہ آپس میں مل کر کٹ کر لیتے ہیں، تو جن کا مقابلہ چھوٹے کاروباری لوگ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح اجارہ دار عام طور پر شے کی اپنی مرضی کے مطابق قیمت وصول کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے. آگے جی اکتاہٹ و بیزاری. چونکہ ایک آدمی بار بار ایک ہی کام کر رہا ہے، مثلا جس نے ایک کام کرنا اس نے وہی کام کرنا ہے، تو اس سے کافی لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آگے جی حادثات. کیونکہ یہ بڑے اسکیل پر سارا کام مشینوں پہ ہوتا ہے اور مشینوں میں کوئی جو حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ جانیں بھی چلی جاتی ہیں. آگے جی اعصابی کمزوری. اعصابی کمزوری مشینوں پر بار بار ایک ہی کام کر کے لوگ جو ہے نا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آگے جی معاشرتی برائیاں. اکثر کارخانوں میں مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر مختلف قسم کی جو برائیاں ہیں وہ پھیلتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کے اندر غلط قسم کی عادات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا تمباکو نوشی، شراب نوشی، جوا بازی وغیرہ. غیر ممالک پر انحصار.
کیونکہ آپ کی جو بڑی لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں سارا جو انحصار ہے وہ ہم مشینری پہ کرتے ہیں، اور مشینری زیادہ تر باہر کے ملکوں سے منگوائی جاتی ہے. یعنی درآمدات میں اگر کوئی کسی قسم کا بھی گورنمنٹ پرابلم کریٹ کر دے تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ذاتی پسند کا خاتمہ. ذاتی پسند کے خاتمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے اسکیل پر جب پیدا کرتے ہیں تو آجر فیصلہ خود کرتا ہے، جبکہ صارفین کی ذاتی پسند اور اس میں شوق شامل نہیں ہوتی. عدم کفایتیں یعنی ڈس اکانومیز آف اسکیل پروڈیوس ہو جاتی ہیں. جدید مشینری کے استعمال میں دقت. اب مشینری بعض دفعہ بہت زیادہ جدید ہوتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے کاریگر نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کچھ اہم فیکٹرز ہیں جو کہ لارج اسکیل آف پروڈکشن کے نقصانات کی ڈسکشن کرتے ہیں. تھینکس. اگر آپ نے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر لیکچر بآسانی مل سکے. تو یوٹیوب پہ جا کے جسٹ آپ نے نالج برین لکھنا ہے اور نالج برین کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے.